بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ فرماتا ہے جس دن ہر انسان، ہر جان جو بھلا کام کیا اسے سامنے حاضر پائے گا، جو اچھا کام کیا وہ بھی سامنے دیکھے گا، وما عملت من سوء، اور جو برا کام کیا اسے بھی وہ دیکھے گا۔ پھر یہ امید کرے گا کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ اب آگے چل کر جو آیت آج تلاوت ہوئی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میرے فرما بردار ہو جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت تقریباً ہماری زندگی میں یوں سمجھ لے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ خطبہ جمعہ میں سنتے ہوں گے آپ، جس میں تنبیہ کی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے خبردار اس کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر ان کی محبت نہیں، اس کے پاس ایمان ہی نہیں جس کے اندر ان کی محبت نہیں، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں ان کی محبت نہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں برسوں سے سنتے آئے مقررین سے، واعظین سے، کہ حضور سے محبت کرنا یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن آج میں تمہیں قرآن عظیم کی ہی آیت وہی بتا دوں، یہ ہمارا کہنا نہیں ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور سے محبت کریں، نہیں، اللہ خود فرماتا ہے، خود رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ خود ان سے فرما دیں، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے رسول کی پیروی کرے، حضور کا ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جائے۔ اس آیت میں پوری زندگی کا خلاصہ، جس کو امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی یوں فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، سارے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، سب کی یہی تمنا ہے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ پورے کائنات میں جو بھی ہیں وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالی اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ یہ آیت کا مفہوم ہے، اس آیت میں یہی کہا گیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی یہ بھی بتا دو، اس کا شان نزول۔ بات ایسی تھی کہ قریش میں بعض لوگ بتوں کی پوجا اس طرح سے کرتے کہ ان کے دل سے بتوں کی محبت جاتی نہیں تھی۔ بعض لوگ ایمان لانے کے بعد بھی بتوں کو ساتھ میں لے کے پھرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، محض ان کو ساتھ میں لے کر کے رکھتے ہیں۔ یعنی ایک چیز ایسی ہوتی ہے کسی سے لگاؤ ہو جائے، محبت ہو جائے تو جلدی آدمی اس سے دور ہوتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھوڑی نا اس چیز کو رعایت کیا کہ چلو برسوں سے محبت کر رہے ہو، چند دن ان کو چھوڑ دیا جائے۔ فتح مکہ کے دن سارے بتوں کو نکال کر ایک زمین میں گاڑ دیا، اور اس کے بعد صحابہ کو حکم فرمایا کہ اسی پر سے طواف کرو، اسی پر سے چل کر کے گزرو، تاکہ
تمہارے پیروں سے یہ روند دیے جائیں تو تمہارے دلوں سے اس کی محبت ختم ہو جائے۔ رب تعالیٰ تک کیسے پہنچا جائے؟ تو اللہ نے فرمایا تم میرے حبیب کے پاس آؤ، پھر وہاں سے راستہ ملے گا نہیں بلکہ اللہ خود تمہارے پاس آئے گا۔ کعب بن اشرف یہودی عالم ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لے آ مجھ پر، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ وہ یہودی عالم تھا، وہ ہنسنے لگا، کہا ہم تو اللہ کے سب سے پیارے ہیں، ہم اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، ہم کو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا، اے محبوب ان سے کہہ دو تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم محبوب بننا چاہتے ہو اللہ کے، تو پہلے حبیب کی اطاعت کرو، رسول کی فرمان برداری کرو، اللہ تمہیں خود محبوب بنا لے گا۔ رسول کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اپنے غلاموں سے کہیں میری پیروی کرو، میری اقتداء کرو، میرے طریقے پر چلو۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ فرمایا رسول کی اتباع کرو، مطلب یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کے ہر فعل میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، تجارت میں، نکاح میں، ہر چیز میں رسول کی اتباع کرو۔ تمہارے پاس پورا ایک آئیڈیل پیش کر دیا گیا ہے، حضور کی زندگی صحابہ نے ایسے محفوظ کر دی ہے، ایسے محفوظ۔ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں مجھے زندگی میں یہ مسئلہ پیش آیا ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ حضور کیسے کرتے تھے تاکہ میں بھی کروں۔ تو کوئی بھی ایسا ایک باب بھی خالی نہیں ہے جس میں حضور کی زندگی آپ کے لیے درس نہ ملتا ہو۔ حضور کا طریقہ چھوڑ کر کے کوئی دین نہیں۔ دین اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس رسول کو 63 سال ہمارے درمیان رکھا ظاہری زندگی میں، اور وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے اجاگر کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھایا یا پہنا یا آرام فرمایا، مسکرایا، بات کیا، خطبہ دیا، تجارت کی، نکاح کیا، بچے ہوئے، ساری چیزیں یہ ہم سب کو سکھانے کے لیے کیا ہے حضور نے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اس میں درس دینے کے لیے کیا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، عصر کی نماز، 3 رکعت میں سلام پھیر دیے، تیسری رکعت میں سارے صحابہ خاموش ہیں، کیونکہ پتہ ہے زبان سے جو نکلے وہی شریعت ہے، اللہ کے نبی جو کریں وہی شریعت ہے۔ کوئی کچھ نہیں پوچھا۔ ایک صحابی ہیں ذو الشمالین، وہ کھڑے ہوئے، سوال کرنے کا ادب کا انداز بھی دیکھیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں آپ سے بھول ہوئی یا آج سے نماز کم ہوئی؟ آج سے 4 کی بجائے 3 ہو گئی یا بھول ہوئی؟ اب جواب کیا ہونا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ نماز کم ہوئی نہ مجھ سے بھول ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ تو ہوا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب دینا، محدثین فرماتے ہیں سہو کے مسائل، سجدہ سہو کرتے ہیں، یہ مسائل کی تربیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کرایا گیا، تاکہ درس امت کے لیے ہر کام میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں امت کو سکھانے کے لیے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کا نبی در حقیقت وہ محبوب خدا ہے، رب چاہے تو انہیں ہم اپنے پاس ہمیشہ کے لیے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواہش کرتے تو رب تبارک و تعالیٰ انہیں جنتوں میں رکھتا، مگر ہمارے درمیان جو رکھا گیا وہ صرف اس بنیاد پر کہ نبی کا ہر فعل قیامت تک کے لیے میرے ایمان والوں کو دلیل بن جائے۔ لوگوں پر میں تنقید کرتا ہوں جو رسول اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر لوگ یہ سوچتے ہیں ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ مفر کا مطلب ہے بھاگنے کی جگہ، مقر کا مطلب ہے ٹھکانہ۔ کوئی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، اور قسم خدا کی رب کا دروازہ یہی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو یہاں سے ہو
جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، یعنی رب تعالیٰ تک جو پہنچا ہے کوئی بھی یہاں پہنچے بغیر نہیں گیا ہے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں پہنچا وہ وہاں پر بھی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر لوگ یہ سوچتے ہیں چاہے 1000 صوفی بنو زندیق بن جاؤ گے، شیطان بن جاؤ گے، کوئی کتنے بھی دنیا کا پیر ہو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر وہ پیر نہیں شیطان بن جائے گا۔